یہ بھائی کا سوال ہے کہ داڑھی فرض ہے یا سنت ہے، کیا داڑھی کٹوانا گناہ ہے؟ میرے بھائی داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے۔ کچھ لوگ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور آپ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، بار بار دیا ہے، کئی طرح کے الفاظ کے ساتھ دیا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں اوف اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں آف اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں وفر اللحا۔ میرے بھائی انشاءاللہ اس درس میں جو بھی بات ہوگی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، آپ کے حوالے سے ہوگی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بعد والے لوگوں کی باتیں لے کر اور سمجھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آپ کی شان میں اضافہ آپ ہی کی باتوں سے ہوگا۔ آپ کی باتوں کو ریجیکٹ کر دینا، آپ کی حدیثوں کو بزرگوں کے نام پہ ٹھکرا دینا اور پھر سمجھنا کہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسے لوگ جو آپ سے محبت کے نعرے زیادہ لگاتے ہیں، یہی سب سے زیادہ آپ کی حدیثوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں بزرگی کے نام پہ، کہ جس حدیث کو ہمارے بزرگ نہیں مانتے۔ جبکہ ہم الحمدللہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، اس طاقت کی عزت تو کریں گے، لیکن بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چلے گی، آمنہ کے لال کی چلے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آوازیں مقدم نہ کرو۔ اور آپ کی آواز آج کیا ہے؟ آپ کی احادیث آپ کی آواز ہیں، اور لوگوں کی آوازیں کیا ہیں؟ ان کے فتوے، ان کی آراء، ان کے اقوال۔ اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اپنے خیالات کو، اپنی عقل کو مقدم رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نسائی شریف کی حدیث ہے، یہاں الحمدللہ ہر حدیث کا حوالہ بھی دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کسی بات پہ کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول وہ کچھ ہوگا جو آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا، جو آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا، برابر کر دیا اللہ کی مشیت کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشیت کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ محبت کے نام پہ تم نے مجھے بڑھایا ہے، اچھی بات ہے، تم مجھ سے محبت کر رہے ہو، نہیں، ایسی محبت آپ نے قبول نہیں کی۔ آپ نے فرمایا تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو، پھر فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جو اللہ تنہا چاہے گا وہ ہوگا، مشیت صرف اللہ کی چلے گی۔ ہاں اگر اللہ کی مشیت کے تابع کسی کی مشیت ہو تو اس کی اجازت ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ جیسے اللہ چاہے گا اور پھر جیسے آپ چاہیں گے، پھر میں برابری نہیں ہے، اور میں برابری ہوتی ہے۔ جیسے اللہ چاہے گا اس کے بعد جیسے آپ چاہیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے معاملے میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے، توحید کی دعوت میرے بھائیوں ایسی دعوت ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ 950 سال توحید کی دعوت دی ہے انہوں نے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وما آمن معه الا قلیل، کہ ان کو اوپر ایمان لانے والے تھوڑے تھے۔ حالانکہ نبی کے الفاظ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہم سے لوگ کہہ سکتے ہیں تم سخت ہو، تمہاری شخصیت نہیں ہے، تمہاری زبان اچھی نہیں ہے، لیکن نبیوں میں کیا کمی ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن شرک ایسا مرض ہے کہ جب کسی قوم میں داخل ہو جائے جلدی سے نکلتا نہیں ہے۔ اور تو اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھا، ان کی بیگم ان کے ساتھ نہیں تھی، لوط علیہ السلام کی بیگم ان کے ساتھ نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے ساتھ نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب پوری زندگی آپ کا دفاع کرتے رہے، آپ کا ساتھ دیتے رہے، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ نے یہ کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، چچا کلمہ پڑھ دیں، روز قیامت آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، پوری زندگی دوسری محبت کرتے رہے، ساتھ دیتے رہے، دفاع کرتے رہے، پتہ چلا یہ محبت قبول نہیں ہے۔ محبت وہ ہے جس میں توحید ہو، محبت وہ ہے جس میں شرک سے نفرت ہو، شرک سے بغض ہو، شرک سے عداوت ہو۔ سب سے پہلے اللہ کے حق ادا کیے جائیں، یہ خود نبیوں کا مشن ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا تھا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلی دعوت یہ دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اس لیے توحید کی دعوت یہ بڑی عظیم دعوت ہے، یہیں سے ہمیں اپنی دعوت کا آغاز کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنے
صفا پہاڑ پہ کھڑے ہوئے پہلی دعوت کیا دی؟ کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کیا آپ نے کوئی گالی دی تھی؟ نہیں۔ کیا کوئی گستاخی کی تھی؟ نہیں۔ لیکن اپنے رشتہ دار بھی مخالف ہو گئے، محبت کرنے والے بھی مخالف ہو گئے۔ توحید کی دعوت ایسی دعوت ہے میرے بھائیوں، شیطان نہیں چاہتا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہو، وہ ایسے کام ہم سے کرواتا ہے جس میں بظاہر محبت ہوتی ہے لیکن رب العالمین کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو 11ویں کے نام پہ ہم سے وہ شرک کروایا جا رہا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے شرک کے جتنے کام ہیں یہ چھوڑ دینے چاہیے۔ بزرگوں کو بزرگ مانے، نبی نہیں، نبیوں کو نبی مانے، رب نہیں۔ ہر ایک کو اس کا حق دیں، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیں۔ جناب عمر فاروق کی حدیث ہے، یعنی کہ روایت کرنے والے وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حوالہ بخاری شریف کا ہے۔ کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میرے معاملے میں مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں مبالغہ کیا۔ انما انا عبد، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں ایک بندہ ہوں۔ آپ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں ایک بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ پہلے آپ نے بندے کا لفظ بولا، پھر رسول کا بولا، کہ اس بات پہ ایمان لاؤ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے سب سے اوپر ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہیں، لیکن جو اللہ کے حقوق ہیں وہ آپ کو نہ دیے جا سکتے ہیں، نہ خود آپ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ سوال ہے کہ داڑھی فرض ہے یا واجب؟ یہاں پہ ہمارے نزدیک داڑھی فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آپ نے کہا تھا مجھے قرآن بھی ملا ہے اور اس جیسی ایک چیز اور بھی ملی ہے، یعنی کہ حدیث۔ تو عمل کے لحاظ سے قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھائی کہتے ہیں کیا یہ سنت ہے؟ جی ہاں، یہ وہ سنت ہے جس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ سنت اس لحاظ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھی، جیسے نماز لے لے 5 ٹائم کی نمازیں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، اس لحاظ سے وہ سنت ہیں۔ لیکن کیا یہ پڑھنا ضروری ہے کہ غیر ضروری؟ ضروری، اس لحاظ سے فرض ہیں، واجب ہیں۔ ایسے ہی داڑھی رکھنا میرے بھائیوں فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ آگے بھائی سوال کرتے ہیں عمرہ بار بار کر سکتے ہیں؟ جی ہاں میرے بھائیوں، عمرہ بار بار کر سکتے ہیں، لیکن وہ عمرہ کریں جو بنتا ہے۔ جب بھی آپ مکہ میں جائیں ایک عمرہ کر لیں، آپ پاکستان سے مکہ میں آئے ایک عمرہ، پھر مدینہ سے مکہ جائیں ایک اور عمرہ کر لیں، مکہ سے آپ کو طیف جانا پڑ گیا پھر مکہ آ رہے ہیں ایک اور عمرہ کر لیں۔ اس حساب سے جتنے بھی آپ عمرے کر لیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کیا دوران نماز خشوع کی خاطر آنکھیں بند کرنا قرات، قیام یا سجدے کے دوران جائز ہے یا اس سے نماز میں خلل پڑتا ہے؟ ہاں جی، نماز میں آنکھیں بند کر لینا، کئی لوگوں کو دیکھا گیا جو اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار ظاہر کرتے ہیں اور وہ نماز میں آنکھیں بند کر لیں گے، عجیب و غریب حرکتیں کریں گے۔ اب تو بڑی عجیب و غریب چیزیں نکل آئی ہیں، کوئی کرنٹ لگ رہا ہے کسی کو کیا ہو رہا ہے، کسی کو کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام میں نہیں تھے۔ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کے بعد کے لوگ عبادت گزار ہیں؟ صحابہ کرام کو نماز میں کرنٹ پڑتا تھا؟ کیوں جی؟ ان کے اوپر ایسی کوئی حالت آ رہی ہوتی ہو؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ آنکھیں بند کرنی نماز میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نگاہیں سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، یہ طریقہ ہے نماز ہے میرے بھائیوں۔ وتر کی نماز سب سے آخر میں پڑھنی چاہیے، لیکن تہجد کی اذان بعد میں ہوتی ہے، تو تہجد کی نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ جبکہ قیام اللیل پہلے ہو جاتا ہے، اور تہجد کی کتنی رکعات پڑھنی چاہیے؟ میرے بھائی تہجد، قیام اللیل، تراویح، صلاۃ اللیل ایک نماز کے کئی نام ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اسے تراویح کہتے ہیں، اور عام دنوں میں اسے تہجد کہہ لیتے ہیں، قیام اللیل بھی کہہ لیتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہہ لیتے ہیں، خصوصاً جب صبح اٹھ کے پڑھیں تو پھر اسے تہجد کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک نماز کے کئی نام ہیں۔ عام طور پہ افضل جو ہے تعداد وہ 11 ہے، 8 نفل اور 3 وتر، لیکن کمی بیشی کی گنجائش موجود ہے، جیسا کہ مسجد نبوی میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے شروع میں تراویح پڑھ لیتے ہیں، بعد میں قیام کر لیتے ہیں، تو کمی بیشی کی گنجائش موجود ہے، لیکن افضل تعداد حدیث کے مطابق بھی،
جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق بھی اور سعودی عرب کے عظیم مفتیان کے نزدیک بھی افضل تعداد سنت ادا جو ہے وہ 11 رکعات ہیں. کمی بیشی کی گنجائش موجود ہے. وطر سب سے آخر میں پڑھیں، لیکن اگر آپ نے وطر پہلے پڑھ لیے ہیں اور اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ مجھے اور نفل پڑھنے چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی وطر توڑنے چاہیے. کیا کریں جی؟ 1 رکعت اور پڑھیں، وطر ٹوٹ جائے گا. نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوشش آپ یہ کریں کہ وطر آپ کے سب سے آخر میں ہو. اور اگر آپ نے پہلے پڑھ لیے ہیں تو بعد میں آپ نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. رات کی نماز اب آپ کی وطر ہی رہے گی. کیوں؟ آپ نے 3 وطر پہلے پڑھے، بعد میں 4 نفل اور پڑھ لیے، کتنے ہو گئے؟ 7. تو اب وطر ہی ہیں، 7 وطر ہی ہیں. اگر 6 نفل پڑھ لیں گے 9 ہو جائیں گے تو 9 وطر ہی ہیں. تو اب آپ کی نماز رات کی وطر ہی رہے گی، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.